نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے معلومات عامہ کے عنوان سے۔ آپ کو پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ معلومات باہم پہنچائی تھیں، تو جہاں سے یہ سلسلہ کل یعنی ہم نے پچھلی ویڈیو میں منقطع کیا تھا، آج ہم اس کو وہیں سے شروع کریں گے۔ ہم نے آخری معلومات آپ کو یہ دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی میں وضو فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مت پانی میں فرماتے تھے، جو تقریباً ایک لوٹے کا جتنا ہوتا ہے پانی مقدار میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جو ہے وہ ایک سا پانی میں فرماتے تھے، جو تقریباً ایک نارمل سائز کی جو بالٹی ہوتی ہے اس میں اتنی مقدار ہوتی تھی۔ حوالہ اس کا تھا بخاری، ترمذی، ابو داؤد، صفحہ نمبر 20 کا ہم نے آپ کو بتایا۔ اب ظاہر ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ مد کی صحیح مقدار کیا ہے اور سا کی صحیح مقدار کیا ہے، تو وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مد اور سا کی مقدار کتنی ہوتی ہے۔ مد 795 گرام اور 988 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، مد جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے وہ 795 گرام اور 988 ملی گرام کا ہوتا ہے، اور 3 کلو 150 گرام کا ہوتا ہے۔ 3 کلو 150 گرام تقریباً ایک درمیانے سے تھوڑی چھوٹی سائز کی بالٹی کہہ لیں آپ۔ یہ تقریباً لیٹر میں آپ دیکھیں 3 کلو 150 گرام جو ہے یہ تقریباً بن جاتا ہے 4 لیٹر کے قریب، کم و بیش۔ اچھا، ابن ذبحین کس کا لقب ہے؟ ذبیحین کے مصداق کون کون ہیں؟ ذبیحین یعنی جن کو ذبح کیا گیا، یہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، اور 2 ذبیحوں سے مراد ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے تھے، جن کی اولاد میں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ دوسرے ذبیح یعنی ذبح ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، یعنی عبداللہ بن عبد المطلب، جن کے ذبیح کے نام سے موسوم ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عبد المطلب نے خواب میں چاہے زمزم کا یعنی زمزم کے کنویں کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اصحاف اور نائلہ 2 بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش نے منع کیا اور لڑکے کو تیار کیا۔ یہ صرف 2 ہی شخص تھے، باپ اور بیٹے، ان کا کوئی مددگار اور معاون نہ تھا، مگر پھر بھی حضرت عبد المطلب ہی غالب رہے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت عبد المطلب اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کہ اگر خدا تعالیٰ نے مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آیا، یعنی آب زمزم کے پانی کا چشمہ نکل آیا، تو اپنے بیٹوں میں سے ایک کو خدا کے نام پر قربان کروں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے بھی عطا فرمائے۔ زمزم کے کنویں کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا اور ان کو لوگ بڑا ماننے لگے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہی۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں گئے اور حبل نامی بت کے سامنے قرآن دازی کی۔ اتفاق کی بات کہ قرا کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا، جو کہ والد ہوئے بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ جو نام نکلا یہ سب سے زیادہ عزیز تھے حضرت عبد المطلب کے، چونکہ تمام 10 بیٹوں میں حضرت عبد المطلب سب سے چھوٹے تھے، اس لیے ظاہر ہے ویسے بھی ہم چھوٹے بچے سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری اس کی وجہ خاص تھی کہ حضرت عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یہ تمام بیٹوں سے مختلف، سعادت مند اور بہت ہی
متبع اپنے والد کے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 مہینہ پہلے اکثر روایت کے مطابق فوت ہو گئے تھے۔ تو قرا کے اندر ایک دفعہ ڈالا گیا، حضرت عبداللہ کا نام نکلا، دوسری دفعہ ڈالا گیا، پھر عبداللہ کا نام نکلا، پھر تیسری دفعہ ڈالا گیا، پھر حضرت عبداللہ کا نام بھی نکلا۔ تو انہوں نے اپنی معنی عبد المطلب چونکہ اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتے تھے، مجبوراً عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائی بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس کام یعنی ذبح عبداللہ سے باز رکھنا چاہا، مگر عبداللہ نہ مانے۔ یعنی لوگوں نے سمجھایا ہوگا کہ بچہ ہے، اس کو ایسے ذبح نہ کرو، لیکن وہ چونکہ منت کے بڑے پکے تھے، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی منت پوری ہوئی، اور ان کی اللہ نے ایک نیک خواہش کے چاہے زمزم کا کنواں دریافت ہو گیا، تو وہ بضد رہے کہ میں اپنی منت پوری کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک آدمی کا خون بہانا 10 اونٹ کے بالآخر بڑی رد و قدا کے بعد یہ معاملہ سجا نامی کاہن کے حوالے کیا گیا۔ ایک نجومی تھا کاہن سجا، اس کے پاس گئے کہ کوئی ایسی تدبیر نکالی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جان بخشی ہو جائے، اور کوئی ایسا ہیلا بہانہ نکل آئے کہ وہ ان کو قربان کرنے سے بچا لیا جائے اور اس کے بدلے کچھ اور قربان کر دیا جائے۔ تو یہ کام عموماً لوگ کاہنوں سے لیتے تھے، کیونکہ وہ توریت، انجیل، زبور وغیرہ کو جانتے تھے، تو وہ کچھ اس سے مدد لیتے تھے، کچھ ان کے اپنے قیاس سے بالکل صحیح تو نہیں تھے۔ اور یہ بات یہ ہے، اس میں کئی اشکال بھی آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ حبل نامی بت کے سامنے قرآن دازی کی گئی، اور دوسرے یہ کہ ایک سجا نامی کاہن کے پاس جانے کی ضرورت تھی۔ لیکن آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے، ابھی حضرت عبداللہ خود بچے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور ابھی زمانہ اسلام نہیں شروع ہوا۔ ابھی لوگ جو ہیں بعض لوگ یہودی ہیں، بعض عیسائی ہیں، بعض دین ابراہیم پر ہیں، تو یہ اس سے پہلے کی زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ اب ظاہر ہے جو بات زمانہ جاہلیت کی ہے تو اسلام کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا، اور ان میں سے جو بعد میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آ گئے تو وہ سب معاف ہو گیا۔ تو ایک یہ چھوٹے سے اشکال کا جواب دیا میں نے۔ تو جب سجا نامی کاہن کے پاس گئے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے یہاں ایک آدمی کا خون بہا، یعنی قصاص، دیت میں خون بہا کیا ہوتا ہے؟ تو بتایا گیا اس کو کہ ہمارے یہاں 10 اونٹ دیے جاتے ہیں، جس کا قتل ہو جائے تو دیت میں 10 اونٹ دیے جاتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ بس تم ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور قرا ڈالو، اگر قرا اونٹوں کے نام کا نکل آئے تو 10 اونٹوں کو ذبح کر دو، اور اگر قرا عبداللہ کے نام کا نکل آئے تو 10 اور بڑھا دو، 20 اونٹ عبداللہ کے بدلے قربان کرو۔ اگر پھر قرا ڈالو اور پھر قرا اونٹوں کے نام کا نکل آئے تو اس کے بدلے میں اونٹ قربان کر دو، اور اگر قرا عبداللہ کے نام پہ نکل آئے تو پھر 10 اونٹ بڑھا دو۔ اس طرح جب تیسری دفعہ آپ سے حضرت قرا ڈالا گیا تو 3 دفعہ قرا میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا، تو پھر 10 اونٹ بڑھاتے گئے۔ جب چوتھی دفعہ قرا ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اس طرح ہر مرتبہ 10 بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرا اونٹوں کے نام کا آ جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور قرا عبداللہ کے نام پر ہی نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی، یعنی 10 دفعہ ایسا ہوا تو 10 دہائیں 100، تو جب 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام کا قرا نکلا۔ عبد المطلب نے اپنی تسکین کی خاطر 2 مرتبہ پھر قرا ڈالا، اور ہر مرتبہ اونٹوں کا ہی نام نکلا، تو قرآن تو 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے بدلے ذبح کیے گئے۔
اس وقت ایک آدمی کا خون بہا قریش میں 100 اونٹ مقرر ہوئے، اسی وجہ سے عبداللہ ذبیح ثانی کے مصداق ہوئے۔ تو یہ وجہ تھی کہ جو حضرت عبداللہ کو ذبیح ثانی کہا جاتا تھا۔ حوالہ اس کا ہے تاریخ اسلام صفحہ نمبر 86 اور صفحہ نمبر 87۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی کا نکاح آسمان پر ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جن بیوی کا نکاح آسمان پہ ہوا ان کا نام زینب بنت جحش تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، اور ان کا پہلے نکاح حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ہوا، لیکن ان کی آپس میں بن نہ سکی مزاج میں تفریق ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے بعد طلاق لے لی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کی 28ویں پارے میں آیت نازل ہوئی قد سمی اللہ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ نکاح فرما لیں حضرت زینب بنت جحش سے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے شاید اہل علم حضرات کو، تو میں ساتھ ساتھ یہ بھی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس میں پھر بڑا واویلا ہوا، کفار مکہ نے بہت شور مچایا اور انہوں نے یہ الزام لگایا، اور آج تک مستشرقین اسلام، ایکس مسلم، دہریے، ملحد جو اسلام دشمن ذہن رکھتے ہیں، وہ آج تک یہ سوال کرتے ہیں، آج تک یہ بحث ہو رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہو سے شادی کی، کیونکہ وہ مکہ میں حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے مشہور تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل بیٹے نہیں تھے۔ حضرت زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آزاد کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب شادی ہوئی، شادی نہ چلی حضرت زینب بنت جحش سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے خود نکاح فرما لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر بغیر نکاح کے حضرت زینب بنت جحش کو رکھا، کیونکہ اس کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود آسمان پہ کیا، اس لیے زمین پہ نکاح کی ضرورت نہیں تھی۔ اور دوسری بات معلومات کے لیے یہ بھی عرض میں کرتا چلوں کہ یہ حضرت زید بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہدیتاً تحفے میں دیا تھا شادی کے بعد۔ تو اپنی ان گزارشات کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اگلی معلومات کے لیے آپ اگلی ویڈیو سے رجوع فرمائیے گا، اس کے بعد کی معلومات آپ کو اگلی ویڈیوز میں ملیں گی۔ بعض جواب لمبے ہوتے ہیں اور بعض سوالوں کے جواب چھوٹے ہیں، تو اس لیے میں جو ایک جواب کے ساتھ جو مزید معلومات آ جاتی ہیں ذہن میں، وہ بھی ساتھ بیان کر دیتا ہوں میں، تو اس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ نالج بہت کام کی چیز ہے، آپ کو آج نالج کا ہی فقدان ہے دنیا میں۔ لوگ جو بات کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، فلاں حدیث میں آیا ہے، وہ حدیث کہاں ہے، کس کا نام ہے، کس سے روایت ہے، یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ فلاں صاحب کا ذکر ہے، فلاں جگہ کوئی صاحب تھے، اب وہ صاحب کون تھے، ان کا کیا نام تھا، وہ کس دور میں تھے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے واقعے کا، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس سے آپ کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ کو نام بھی پتہ چلیں گے، واقعات کا سیاق و سباق بھی پتہ چلے گا، تو انشاءاللہ یہ نالج آپ جب کسی سے بات کریں گے تو آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا، اور نالج میں اضافہ ہونے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نالج میں اضافہ ہونے سے آپ کی جو اسلام پر، آپ کے قرآن پر، حدیث پر، فقہ پر، معجزات پہ، کرامات پر، اسلام کے اور دیگر جو ضروریات دین ہیں اس پہ جو اشکالات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آدمی کو اشکالات، اعتراضات، سوال جب ہی درپیش ہوتے ہیں جب اس کی نالج کم ہوتی ہے۔ جب اس کی نالج مکمل ہو جاتی ہے، نالج میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے جو اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں، وہ سارے شکوک و شبہات ہیں، وہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مزید معلومات کے لیے اگلی ویڈیو میں آپ رجوع فرمائیے گا۔ میں آج کی گزارشات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔